السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم دے دیا، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں، جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا علم حضور پاک کو دے دیا گیا۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بریلی دھرم اور بریلی مذہب کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مناظر اسلام حضرت علامہ و مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک قیمتی اور اہم بیان پیش کرنا چاہوں گا، جس بیان میں حضرت والا نے ایک حدیث کی بہت ہی شاندار طریقے سے تشریح کی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بہت ہی زبردست بات کہی ہے۔ حضرت والا نے اس بیان میں کہا ہے، بریلویت پر ایسا وار ہے کہ اگر بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان بریلوی بھی اپنی قبر سے اٹھ جائے پھر بھی اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ کا جو بیان ہے، جو حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کے ذریعہ غیر مقلدین پر بھی شاندار طریقے سے رد کیا گیا ہے۔ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ احناف صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہیں، اجتہاد پر عمل کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی شاندار طریقے سے بحث کی گئی ہے۔ آپ اس بیان کو مکمل سنیں، آخر تک سنیں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ان دونوں فرقوں کی آج خیر نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ بریلی مذہب اور غیر مقلدیت کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ دوسری حدیث مسلم شریف جو نووی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ 368 پر ہے۔ مسلم جلد ثانی صفحہ 368 نکال کر مجھے دیجئے تاکہ میں پہلے وہ حدیث جو زبانی سنائی تھی وہ کتاب میں نکال کر پڑھ کر سنا دوں، اور اس کے بعد بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا، اب اتنا موقع بھی نہیں ہے۔ یہ ہے دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی۔ اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 368، اس صفحے پر پہلی حدیث حضرت انس والی ہے۔ ان انس ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب واضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتردد فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سن لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مدینے میں جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ حضور کی ام ولد سے زنا کرتا ہے۔ حضور کی بالی ام ولد ماریا قبطیہ اس کے ساتھ اس کو متہم کرتے تھے۔ ان انس ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس پر تہمت تھی کہ یہ حضرت ماریا قبطیہ سے، حضور کے ام ولد سے بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا نام تھا معبور۔ اب بعض محدثین کہتے ہیں اس کا نام تھا وابور، میم سے معبور یا واو سے وابور۔ اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بدکار آدمی ہے، زناکار آدمی ہے، یہ ماریا قبطیہ کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اذهب واضرب عنقه، جاؤ معبور کو قتل کر دو، اس کی گردن مار دو، وہ زناکار آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، ایسے زناکار کو کاٹ دینا چاہیے، جاؤ کاٹ دو اس کو۔ اب حضور کا حکم ہو گیا تو حضرت علی کہاں رکنے والے؟ حضرت علی نے تلوار لیا اور نکل گئے، جہاں ملے گا کاٹ دیں گے۔
اللہ کے نبی نے مباح الدم کر دیا ہے، فتویٰ دے دیا اس کے مارنے کا، مار دیں گے۔ اب حضرت علی چلے اس کو مدینے میں کھوجنے، اس کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ ارے تم ادھر گھوم رہا ہے، بارگاہ رسالت سے تمہارے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا ہے، حضرت علی کی ذمہ داری میں دے دیا گیا ہے، حضرت علی تلوار لے کے چل چکے ہیں، تم کو پا جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کاٹ دیں گے تم کو، جلدی انتظام کر۔ اب اس کو جب معلوم ہوا تو سوچنے لگا کہ باپ رے باپ، علی جب تلوار لے کر آ رہے ہیں میں بچوں گا، کہیں چھپ جاؤں، کہاں چھپیں؟ تو ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ڈھک گیا۔ حضرت علی آئیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو کنواں تھوڑے جھانک کے دیکھتے چلیں گے، میں اندر چھپا رہوں گا، جان بچ جائے گی۔ اب حضرت علی تلوار لے کے چلے تو اس کو تو ہڑکپی لیے ہوئے تھی کہ حضرت علی تلوار لے کے نکل چکے ہیں، تو جس کو جان کا خطرہ اس کو چین ملے گا، اس کنویں میں چین سے کہاں، بار بار گردن نکال کے دیکھتا تھا کوئی آ تو نہیں رہا ہے، حضرت علی تو نہیں آ رہے ہیں۔ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَرَدَّدُ فِيهَا، حضرت علی آئے تو دیکھا کہ یہ تو کنویں میں اپ ڈاؤن کر رہا ہے، بار بار گردن نکالتا ہے اور ڈھک جاتا ہے اندر، پھر اوپر۔ تو حضرت علی نے دیکھ لیا، اس نے حضرت علی کو دیکھ لیا، چلے آ رہے تلوار لیے ہوئے، تیور بدلا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، میں ڈوب گیا، آؤ نیچے۔ یہ سمجھا کہ حضرت علی نے ہم کو دیکھا نہیں، حضرت علی نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ یہ گیا کنویں کے بھیتر، اور کنویں کے منڈیر پر حضرت علی آگے تلوار بے نیام لیے ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَرَدَّدُ فِيهَا، وہ کنویں میں اپ ڈاؤن کر رہا ہے۔ حضرت علی آئے، حضرت علی نے اس سے کہا اخرج نکل باہر، کمینہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ تو باہر کنویں کے باہر نکلے گا، وہ تو جان رہا ہے کہ کنویں کے باہر نکلنے کا مطلب کہ دنیا کے باہر سپلائی، وہ نکل نہیں رہا ہے۔ حضرت علی کرے نکل، تو حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، اپنا ہاتھ ڈال کے پکڑا، اب پکڑ کھینچا اس کو اور کھینچ کے باہر کیا۔ تو حضرت علی نے جب اس کا اندر ہاتھ پکڑا اور کھینچنا چاہا تو وہ جلدی آ رہا ہے اوپر، وہ نیچے کھینچ رہا ہے، حضرت علی اوپر کھینچ رہے، وہ ہاتھا بائی کھینچا تانی میں، اللہ کی شان، اس کی لنگی کھل گئی۔ لنگی کھل جانے کے بعد تب پلیٹ فارم تو کلیئر نظر آئے گا، سطر کھل گیا۔ حضرت علی نے دیکھا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، ارے یہ آدمی تو ذکر کٹتا ہے، اس کو تو مرد کا عضو نہیں، اور حضور نے کہا ہے کہ زناکار ہے، جینے کا حق نہیں ہے، جاؤ اس کو مار دو۔ تو یہ آدمی زنا کیسے کرے گا جب اس کو ذکر ہی نہیں ہے، یہ مرد ہی نہیں ہے، مرد کا عضو ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو زنا کیسے کرے گا؟ یہ تو آدمی بالکل بے قصور ہے۔ اور حضور نے کیا کہا ہے، اذهب واضربوا عنقه، جاؤ گردن مار دو۔ اور یہ بے قصور بے گناہ ہے، بتاؤ میں کیسے مار دوں اس کو؟ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، حضرت علی نے ہاتھ روک لیا، نہیں مارا۔ حضور کہتے ہیں گردن مار دو۔ حضرت علی نے اس صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا، آنکھ سے دیکھا کہ بے عضو ہے، یہ مرد نہیں ہے، اس کو ذکر نہیں ہے، تو اپنی آنکھ کے فتوے پر عمل کیا اور نبی کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اس سے ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ یہ غیر مقلد لوگ حدیث نہیں جانتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس صحیح حدیث تھی، اللہ کے نبی کا صحیح صریح حکم موجود تھا، اذهب واضرب عنقه، اس صحیح حدیث پر حضرت علی نے عمل نہیں کیا۔
بعض وقت امام ابو حنیفہ بھی صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ بڑی ہنگامہ کرتے ہیں، دیکھیے صحیح حدیث یہ ہے، امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل نہیں کیا. ارے یہ امام ابو حنیفہ کے اپنے گھر کی پیداوار ہے، یہ تو صحابی سے طریقہ چلا رہا ہے. صحیح حدیث موجود، حضرت علی نے عمل نہیں کیا. اور صرف یہ نہیں کہ عمل نہیں کیا، بلکہ حضرت علی نے جا کے حضور کو بتا دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ قتل کر دو، میں نے نہیں قتل کیا. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نہیں ڈانٹا، نہ قتل کیا. ٹھیک کیا تم نے نہیں قتل کیا. تو یہ قاعدہ کہ حدیث صریح صحیح پر بھی کسی دلیل سے عمل نہ کیا جائے، یہ قاعدہ ابو حنیفہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے اس کو منظوری دی ہے. یہ ایک سلام پھیرا میں نے ان کی طرف، لیکن دوسرا سلام سنو، یہ بہت ڈینجر اور بہت خطرناک ہے. یوسف رضا کیا احمد رضا اڑ جائیں گے، پوری رضا خانیت مسمار ہو جائے گی. حضرت ماریا قبطیہ وہ باندھی ہے کہ مقوقش جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا، اس نے تحفے میں اس لونڈی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا، دے دیا تھا ہدیۃً. اور انہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو حضور کے صاحبزادے، جن کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا. تو یہ ام ولد ابراہیم کے پیدائش کے بعد ہی نہ بنیں گی. تو بالکل حضور کے آخری زمانے کی یہ حدیث ہے. یہاں پر خان صاحب کا پیترا بھی نہیں چلے گا کہ حضور کو آہستہ آہستہ علم غیب دیا گیا تھا. یہ تو بالکل حضور کے آخری حیات کے زمانے کی حدیث ہے. حضرت علی نے قتل نہیں کیا تو اس صحیح حدیث کے معارض موجود تھی دلیل، وہ مشاہدہ. حضور فرماتے ہیں اذهب واضربوا کو جا کے گردن مارو. یہ حدیث صحیح تھی حضرت علی کے پاس، لیکن آنکھ اس کے معارض، مشاہدہ اس کے معارض ہے. آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ذکر نہیں ہے تو یہ گناہگار ہی نہیں ہے، تو بے قصور ہے. بے قصور کو ماننا، مار دینا، قتل کرنا بذات خود ایک گناہ اور قصور ہے. تو اگر اس صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں تو گناہگار ہو جائیں گے. اس معارض کی وجہ سے حدیث صحیح کو ترک کر دیا. جہاں جہاں ائمہ مجتہدین کسی حدیث صحیح کو ترک کرتے ہیں تو ان کے پاس معارض ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، یا تو اس کے خلاف کوئی اور حدیث ہے، یا اس کے خلاف صحابہ کا فتویٰ ہے، یا اس کے خلاف کوئی شرعی عقلی بات ہے، یا اس کے خلاف مشاہدہ ہے. یہاں معارض مشاہدہ تھا، اس لیے صحیح حدیث پر حضرت علی نے عمل نہیں کیا. اب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو بے ذکر آدمی ہے، زنا کیسے کرے گا؟ زنا تو کیا نہیں اس نے. اب میں اگر اس کو مار دوں تو غیر مجرم کو مارنا، بے گناہ کو مارنا، یہ گناہ کی بات ہے، اس لیے روک لیا ہاتھ. فکف علی عنہ، حضرت علی رک گئے. اور رکے ہی صرف نہیں، چھوڑ دیا اس کو، بس اتنا ہی نہیں. ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے. آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ اس کی گردن مار دو. میں اس کے پاس گیا، وہ کنویں میں چھپا ہوا تھا، میں نے اس کو نکالا. اس نکالنے میں جھینگا مستی جو ہوئی تو اس کی لنگی کھل گئی. میں نے باہر کھینچا تو میں نے دیکھ لیا کہ اس کو تو ذکر نہیں ہے، یہ تو بے ذکر کا آدمی ہے. تو اس نے کیسے زنا کیا؟ یہ تو زانی نہیں ہے، زناکار نہیں ہے، غیر مجرم ہے، بے گناہ ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا. آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ انہو لمجبوب ما لہو ذکر. اللہ کے نبی، وہ تو ذکر کرتا ہے، اس کے پاس تو مرد کا عضو ہی نہیں ہے. تو حضور کو بھی آ کے بتا دیا نا کہ میں نے آپ کی حدیث صحیح پر عمل نہیں کیا، اس لیے کہ میرے پاس مشاہدہ دلیل ہے، اس دلیل کی وجہ سے ہم نے نہیں عمل کیا. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے نہیں کہا کہ تم نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا، اس کو نہیں مارا تو ہم تم کو مار دیتے ہیں، تم نے کیوں نہیں مارا؟
خاموشی سے حضرت علی کے طریقے کو آپ نے سپورٹ دیا تو یہ قاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور شدہ ہے۔ یہ حدیث کی ایک ہی کتاب میں صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے۔ وہاں پر بڑا عجیب و غریب ایک لفظ ہے، وہ ہے اصل سننے کے لائق۔ راوی کہتا ہے یر الشاہد ما لا یر الغائب۔ حضرت علی نے اس کو اس لیے نہیں مارا کہ شاہد اسپورٹ پر جو حاضر موجود ہے وہ ایسی چیز دیکھتا ہے کہ لا یر الغائب، جو اسپورٹ سے غائب ہے وہ نہیں دیکھتا ہے۔ راوی نے بتا دیا کہ حضور تو وہاں اسپورٹ پر حاضر نہیں تھے جہاں دھینگا مستی ہو رہی تھی، کنویں سے نکال رہے تھے حضرت علی، وہاں پر حضور موجود تھے؟ حضور نہیں تھے، حضرت علی تھے۔ شطر اس کا کھلا تھا کنویں سے نکالنے کے ٹائم میں، تو اسپورٹ پر جو حاضر تھے حضرت علی وہ دیکھ رہے تھے اس کا شطر۔ اللہ کے نبی وہاں حاضر نہیں تھے تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شطر دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا کہ اس کو ذکر نہیں ہے، یہ بے ذکر ہے، تو اللہ کے نبی وہاں پر وہ چیز نہیں دیکھ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہاں سے غائب تھے۔ یر الشاہد ما لا یر الغائب، اسپورٹ پر حاضر دیکھتا ہے ایسی چیز جو اسپورٹ سے غائب نہیں دیکھتا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا تھا، شطر کھل گیا تھا، اس کا شطر دیکھا کہ اس کو ذکر نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا قتل کرنے کا، اس لیے کہ شطر نہیں دیکھا تھا۔ آپ غائب تھے، آپ نے اس کا شطر نہیں دیکھا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے، اس لیے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ذکر والا ہے، زنا کر سکتا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں زناکار ہے تو یقیناً زناکار ہے۔ تو نبی نے جو حکم دیا تھا بے گناہی اس کی نبی کے علم میں نہیں تھی، کیونکہ شطر اس کا اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کو ہر پوشیدہ چیز کا غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر موجود نہیں ہوتا ہے، غائب بتا رہا ہے راوی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں نبی غائب تھے وہاں جہاں ہم اس کا دھینگا مستی میں شطر دیکھ رہے تھے، نبی نہیں دیکھ رہے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، ہم علماء دیوبند نہیں مانتے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے علم غیب اللہ کے نبی کو نہیں تھا، ہم نہیں مانتے۔ نبی کو علم غیب ماننے کا مطلب ہوگا کہ نبی جانتے تھے کہ یہ شخص بے قصور ہے، بے ذکر والا ہے، اب پھر بھی نبی نے حکم دے دیا کہ قتل کر دو، تو نبی وہی ہوتا ہے جو بے گناہوں کو مروایا کرتا ہے، بے قصوروں پر ظلم کرتا ہے۔ بتاؤ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی کی عصمت باقی رہی؟ تم نے نبی کو عام لوگوں میں شامل کر دیا، بے عصمت۔